اگر زمزم اور اجوا کھجور کسی ہندو کو دیں کوئی حرج نہیں، نیت یہ کریں کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کیا اہمیت ہے، عجیب بات ہے۔ حتیم میں جو نماز پڑھے گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ ایک آدمی ہر سال عمرے پہ آتا ہے، اولاد کا خیال نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ عصر کی قضا مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ قیامت والے دن میزان جو ہوگی وہ ترازو کہاں لگایا جائے گا؟ جب انشاءاللہ اس دن ہم اٹھیں گے نا، دیکھ لیں گے کہاں لگا ہوا ہے۔ بہرحال وہ عرفات کے پہاڑ پہ نہیں ہوگا، وہ شام میں ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے میزان ہوں گے۔ حجر اسود ٹکڑے نہیں تھا، وہ تو ایک تھا، بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے سے چونکہ ایک دفعہ اس کو نکالا گیا، پھر پہاڑوں میں پھینکا، وہ ٹوٹ گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کوشش کریں لوگوں کو دھکے نہ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے، گھر والے بھی ساتھ ہیں، جب ایئرپورٹ پہ آئے تو پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے خون کے آئے، میڈیسن لی، بارہ اس کے بعد اگر نہیں آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ بھی وضاحت کیا کرو کہ پیشاب کے قطرے، خون آیا، مرد کو آیا، عورت کو آیا، یہ بھی تو وضاحت کرو نا۔ میں نے طواف مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا، کپڑے پہن لے، ماشاءاللہ صفا مروہ بھی نہیں دوڑے، سر بھی بعد میں مڑایا، دم پڑ گئی۔ نہیں، آپ جب اتنا خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں میرے بھائی، پھر آپ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ناراضگی نہیں، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ بھی صحیح نہ کرے، طواف بھی صحیح نہ کرے، صفا مروہ بھی صحیح نہ کرے، حلق بھی صحیح نہ، تو کیا کرنے آیا ہے؟ حالانکہ کیا مشکل ہے، ہر زبان میں عربی، اردو، بنگالی، ہر زبان کی کتابیں موجود ہیں۔ عمرے کی کتاب لے لو، پڑھ لو، 3-4 دفعہ پڑھو گے، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تیار ہو کے آؤ تو غلطی کیوں کرو گے؟